ناچ کر رہا ہے، لیکن قربان جاؤں عکاظ کی منڈی میں ہر کوئی اپنے کام میں آیا ہوا ہے۔ آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی منڈی میں جا رہا ہے تاکہ وہاں جا کر میں اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کروں۔ ہر کوئی اپنے کام میں، میرا نبی اللہ کی توحید کے کام میں، اور مسلمانوں اگی کے قرب و جوار کے مسلمانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ وقت تو پہلا دور تھا، یہ قریب کے ماضی میں ہمارے پنجاب میں بڑے بڑے عرس لگتے ہیں، بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، وہاں بھی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، لوگ میلوں میں اپنے اپنے کاموں کے لیے آتے ہیں۔ اور اس دور میں مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالیٰ نے میلوں میں جاتے ہیں، لوگ ہیر رانجھے کے قصے سن رہے ہوتے ہیں، اور وارث شاہ کی ہیر سنا رہے ہوتے ہیں، وہاں میرا حسین علی میلوں میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اے لوگوں اب وارث شاہ کی ہیر نہ سنو، آؤ میرے پاس مجھ سے قرآن کی تفسیر سنو۔ وہ عکاظ کی طرف منڈی کو رستہ جاتا ہے، رستے میں جا رہے ہیں، جن جا رہے ہیں ادھر کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اور جو پیچھے بنگلہ دیش والے بیٹھے وہ بھی کو صلی اللہ، ذرا زور سے کہو یار، صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت آتی ہے، علماء کی محفل ہے، یہ دونوں قسم کی روایتیں آتی ہیں، یہاں مفسرین اسی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت کو، اللہ کے پیغمبر وہاں پہ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگی کے مسلمانوں، ہمارے اس دور میں قریب میں بڑے بڑے قرآ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ قاری عبدالباسط مرحوم عبدالصمد پڑھا کرتے تھے، آج بھی کہیں ان کی کیسٹ لگی ہوئی ہو، تلاوت لگی ہو، خدا کی قسم دلوں کو کھینچ لیتا ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہے۔ ایک دن سید عطا اللہ شاہ بخاری کہو رحمت اللہ علیہ، شاہ جی سے کسی نے کہا فلانا بندہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، فلاں قاری بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یار پڑھتے ہوں گے، لیکن قرآن پڑھنے کا مزہ اس وقت آتا ہوگا جب قرآن میرے رب کا، زبان میرے نبی کی ہوتی ہو۔ اللہ کے پیغمبر صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز میں ان قرآن الفجر کانا، یہ قرآن میں آتا ہے، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ جنوں کی جماعت جو متلاشی ہے اس بات کی دنیا میں کیا ہو گیا ہے، ہم جا کر پتہ تو کریں مسئلہ کیا بن گیا ہے، ہمارا اوپر جانا کیوں بند ہو گیا ہے۔ وہ جنوں کی جماعت بھی ادھر سے گزر رہی ہے، ادھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگی کے مسلمانوں، گواہ رہنا اس بات کا، میرا اور میری جماعت کے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے، دنیا کی ساری مٹھاسیں، دنیا کی ساری شیرینیاں، دنیا کا سارا مٹھاس ایک جگہ پہ اکٹھا کر لو، وہ ایک طرف رکھ دو۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جو ایک میٹھا بول نکلتا ہے، ساری کائنات کی مٹھاسیں میرے پیارے پیغمبر کے ایک میٹھے بول کی مٹھاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ پھر کہیں گے یہ نہیں مانتے ہیں نبی کو، مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ میرے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر میٹھی زبان والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر کتنی مٹھاس ہوگی جب میرے نبی کی زبان مقدس پر اللہ کا قرآن مقدس ہوگا۔ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، اب قرآن ایک نقشہ کھینچنے لگا ہے، وہ جن جا رہے ہیں،
उकास के मेले में जा रहे हैं, रस्ते में गुजर रहे हैं, बतन नखला की वादी है जहां आज मस्जिद जिन्न है। आपने देखी है मस्जिद जिन्न? एक दो बंदे बोलते हैं हाँ, बाकी कहते हैं अल्लाह सबको ले जाए। अब तो आमीन कह दो। कोई अल्लाह सबको हज्जे मबरूर नसीब फरमाए, उम्रे मबरूर नसीब फरमाए, हरमैन शरीफैन की अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। ऊंची आमीन कह दो। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, हज़रत खतीब साहब, आपके ऊंची आमीन कहने पर कोई फतवा नहीं लगाएंगे। कह दो आमीन। अब वो गुजर रहे हैं, अब जिन्नों की जमात जा रही है, जरा देखना उनके दिल जो है वो जंग आलूद है, उधर से गुजरते गुजरते जा रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, तवज्जो करो मैं बात खत्म करता हूँ, मुझे पता है पीछे बहुत से उलमा की एक खेप है, एक बहुत बड़ी लाइन है, हज़रत अमीर है, मुफ्ती साहब हैं, बहुत से उलमा इकराम मौजूद हैं, लिहाजा मैं इख्तिसार करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो। अब वो जिन्नों की जमात निकल रही है, वो उकास के मेले में जा रही है, इधर कुरान पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? जरा जोर से कह दो। इधर कुरान पढ़ा जा रहा है, वो जो गुजर रहे हैं वो तो आगे जा रहे हैं। मेरा रब कहता है, कुरान में कहता है, वइज़ सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने फेरा, वो तो जा रहे थे, सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान। अगर फेरने का माना ये जुबान में आपको समझ में ना आए तो चलो मैं एक मारूफ माना कर देता हूं। वो जा रहे हैं, वो उकास की तरफ जा रहे हैं, मेरे रब ने उनका यू टर्न कर दिया। अब समझ आ गई है जी। लेकिन वो है ना, हम लोग ठोकर खाने के बाद समझ, हमारी जो फितरत बन चुकी है ना, फितरत, वो ठोकर खाने के बाद संभलते हैं। अल्लाह करे हम ठोकर से पहले संभल जाएं। आमीन कह दो। वइज़ सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान। अल्लाह फरमाते मैंने फेरा उनको आपकी तरफ, जिन्नों की एक जमात को। वो जिन्नों की जमात आई है, यस्तमिऊनल कुरान। उन्होंने क्या सुना? जरा जोर से कह दो। उन्होंने कुरान सुना, कुरान सुना, कुरान सुना। कुरान दिलों से क्या उतारता है। मैं रस्ते में आ रहा था तो मुझे एक साथी ने बताया, हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब, अल्लाह उनकी उम्र में, इल्म में, तक़वे में मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनका साया हम सब के सरों पर ताबेर कायम रखे। कह रहा था कि जब हजरत साहब यहाँ तशरीफ लाए थे उनकी की उस मस्जिद में जो आज 3 मंजिला है, फरमाते हैं कि हजरत लोटा भर के रखते थे, इंतजार करते थे को वुजू करने वाला तो आ जाए। एक वक्त वो था और आज किसने इनकलाब लाया? ये इनकलाबी तफसीर है, ये इनकलाबी किताब है। कुरान में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लोग कहते हैं हम इनकलाब लाएंगे। समाओकी के मुसलमानों, इनकलाब अगर दुनिया में आया है और आएगा तो कुरान के जरिए आएगा। पहले भी कुरान के जरिए इनकलाब आया, अब भी उम्मत की तकदीर बदलेगी तो कुरान के जरिए बदलेगी। इसलिए हर गली कूचे में, हर चौक चौराहे में, हर मस्जिद में, हर गांव में, हर शहर में मुझे और आप पर यह फर्ज है कि हम अपनी अपनी मस्जिदों में कुरान का दर्स शुरू करें। यहां तो वैसे भी होता हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यस्तमिऊनल कुरान, उन्होंने क्या सुना? कुरान सुना। लेकिन यहां कुरान ने यस्माऊन नहीं कहा,
فَاسْتَمِعُونَ کہا، یہ جو تال آئی ہے نا بیچ میں، یہ قرآن بتانا چاہتا ہے یوں نہیں سنا، ادھر سے سنا، ادھر سے نکلا، بے توجہی سے سنا، ہاں ہاں باتیں بھی کر رہا ہے، قرآن بھی سن رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، یستمعون القرآن، توجہ سے قرآن کو سنا، مسلمانوں جیسے قرآن سنا، فلما حضروہ، جب وہ قریب آئے، حاضر ہو گئے جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، جن کیا کہتے ہیں انصتو، کیا کہتے ہیں؟ کیا معنی ہے انصتو کا؟ انصتو کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ کیوں خاموش ہو جاؤ؟ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ خاموش ہو جاؤ۔ قرآن کا ادب یہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مولانا ضیاء الرحمن صاحب معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہتا چلا جاؤں، جن کہتے ہیں وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ کرو، میں کہنا چاہتا ہوں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جن تو مانتا ہے کہ چپ کرو، آج کل کا انسان نما جن نہیں مانتا۔ چلو مولوی حضرات سمجھ گئے، علماء سمجھ گئے، آپ نے نبی سمجھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین۔ اور اجتماع میں آنے والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں سنو، جب جنہوں نے قرآن سنا زنگ اترا، کیسا زنگ اترا؟ قرآن کہتا ہے فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، یہاں سنا، قوم کے پاس گئے، قرآن سنانے لگ گئے، قوم کے پاس جا کر قرآن سنانے لگ گئے، اپنی قوم کو جمع کیا، اب قوم کو جا کے کیا کہتے ہیں؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا، اوے ہماری قوم، ہم نے آج بڑی عظیم الشان کتاب سنی ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ کہتے ہیں انزل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے۔ اچھا وہ کتاب کیا کرتی ہے؟ کہ مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرتی ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی مفسرین کرتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، قرآن وہی مسئلہ بیان کرتا ہے جو پہلی کتابیں کرتی ہے، پہلی کتابوں کا بھی وہی مسئلہ، قرآن کا بھی وہی مسئلہ۔ آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ کتابوں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ بات مان لو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کے بغیر کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے بغیر کوئی، ذرا اونچا کہہ دو، اللہ کے بغیر کوئی کام بنانے والا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اب مصدقا لما بین یدیہ، پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ سنو ہماری بات، ہم جو مسئلہ بیان نے جو قرآن سنا ہے وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الحق، یہدی الی، ذرا حق کا جملہ کہہ دو، یہدی الی، یہدی الی، وہ قرآن رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، وہ قرآن رہنمائی کرتا ہے حق کی، ذرا زور سے کہہ دو، وہ قرآن رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، یہدی الی الحق، قرآن رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھو میرے بھائیوں،
قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ مسئلہ، ذرا زور سے کہہ دو، قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ مسئلہ، قرآن جو حکم دیتا ہے وہ حکم حق ہے، قرآن جو احکامات بیان کرتا ہے وہ احکامات حق ہیں، قرآن مسئلہ بیان کرتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، خرید و فروخت حلال اور سود آہستہ کہو، آہستہ کہو، سود کیا کر رہے ہو؟ سود، سود، بے شرع خرید و فروخت تجارت حلال ہے، سود۔ قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ مسئلہ، ذرا زور سے کہہ دو، وہ حق ہے۔ اچھا ذرا دوسرے انداز میں سمجھو، قرآن کہتا ہے انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ قرآن مسئلہ بیان کرتا ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ قرآن مسئلہ بیان کرتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ یہدی الحق وإلی طریق مستقیم۔ اور مسلمانوں، نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، قبلہ رخ ہوتے ہو، باوضو ہوتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط پڑھتے ہو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم۔ مجھے یاد آ گئے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت فرماتے ہیں فاتحہ میں رب نے کہا، فاتحہ میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم کے متلاشیوں، صراط مستقیم کو طلب کرنے والوں، بقرہ شروع کی ہے الف لام میم سے والناس تک، یہ سارا صراط مستقیم ہے۔ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم۔ آگے کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم بات قبول کرو اس کی جو لوگوں کو بلاتا ہے کس کی طرف؟ سبحان اللہ۔ دو بندے کہتے ہیں اللہ کی طرف، کیا میرا نبی کسی اور کو نہیں بلاتا؟ جی میرا نبی لوگوں کو کس کی طرف بلاتا تھا؟ کس کی طرف بلاتا تھا؟ یہ قرآن شہادت دے رہا ہے، قرآن شہادت دے رہا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں میری پارٹی میں آ، میری جماعت میں آ، میرے تھڑے میں آ، میرے پاس آ، میرے پاس آ، ہر کوئی اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں میرا نبی کیا کرتا ہے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ پیغمبر کہتے ہیں میں سب کو بلاتا ہوں کس کی طرف؟ میں کہتا ہوں حاجت روا، ذرا زور سے کہہ دو، میرے خیال میں دوبارہ نہیں آنا چاہیے جی، آنا چاہیے تتبراؤ کھانا نا یار، آپ زور توایا نا، ہاں حاجت روا۔ اللہ کا نام لو، میں اکثر تقریر میں سناتا رہتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں انشاءاللہ یاد رہے گا۔ ہمارے ہاں
موسیٰ خیل کا علاقہ ہے میاں والی کے قریب. وہاں ہمارے آپ کے پتنی ملک خوانین کیا رکھتے ہیں؟ ہمارے ملک خوانین بڑے بڑے بیل رکھتے ہیں، پھر بیلوں کو دوڑاتے ہیں، بڑے جلسے ہوتے ہیں بیلوں مولویوں کے وہاں بیلوں کے جلسے ہوتے ہیں. وہ بیل دوڑاتے ہیں، مخلوق خدا دیکھنے آتی ہے. تو ایک ملک صاحب، خان صاحب، وڈیرے سردار صاحب کا بیل بیمار ہو گیا. تو انہوں نے قریب کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا، حضرت آئے میرے بیل کو دم کریں. آپ لوگ بھی دم کرنے جاتے رہتے ہو، میں علماء سے معذرت کے ساتھ دم کریں. مولوی صاحب آگے صبح ناشتے سے پہلے آئے، اب دم شروع کیا. ملک کو کہتے ہیں ملک صاحب، خان صاحب ناشتہ تیار کر لینا، میں دم کر رہا ہوں. اب دم بھی چال لی ہے، ادھر ناشتہ یا وہ ہو رہا ہے، دم چل رہا ہے چل رہا ہے. جو دوپہر ہو گئی، کھانا تیار کر دو، دم چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. او شام کا ٹائم، سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آیا نا. اس ملک نے دیکھا او دور سے ایک رستہ گزرتا ہے، وہاں ایک اللہ والا گزر رہا تھا. اللہ والا گزر رہا تھا. اس نے اپنے نوکر کو کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو اس نے کہا نو اس کو نہیں بلانا، بڑا گستاخ ہے، اس کا تو سایہ پڑ گیا تو نہیں بلانا اس کو. اس نے کہا تم خاموش رہو، کھانا کھاؤ، دم کرو، میری مرضی. انہوں نے نوکر کو بھیجا، وہ آ گیا، بلا لیا. جب وہ پہنچے، میں ان کا ایک جملہ ہے، وہ تقیہ کلام ہے ان کا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہیں، علماء اکرام نے شاید سنا ہوگا. میں ان کا تقیہ کلام نقل کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے وہ بندہ کون ہے. وہ پہنچے نا، پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ راضی تھی وی من کیوں بلایا ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء اکرام، اللہ راضی تھی وی من کیوں بلایا ہی. نہیں سمجھے ہو تو میں بتا دیتا ہوں. وہ جس کو بلایا تھا ان کا نام تھا مولانا حسین علی البانی رحمت اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً کاملتاً غافرتاً سابغہ. حضرت نے فرمایا اللہ راضی ہوگی، کیا کام ہے؟ اس نے کہا میرا بیل بیمار ہے. ککی والو، تم نے وہ جملہ نہیں کہا جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا، اب سنو. حضرت نے کیا کیا؟ ایک نگاہ بیل پہ ڈالی، آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہا اللہ. کیا کہا؟ ذرا زور سے کہو، نہیں کہو گے تو یہ لیفٹ رائٹ چلتی رہے گی. کیا کہا؟ حضرت نے جیسے نیچے دکھا اوپر دیکھ کے کہا اللہ. وہ بیل کھڑا ہو گیا. وہ بیل کھڑا جو صبح سے بیمار پڑا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. کس کے نام پر؟ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پہ کھڑا ہو گیا. اور مشہور بات ہے نا، ملا باشد کے چپ نہ شود. تو وہ جو صبح سے آیا ہوا تھا نا دم کرنے والا دموڑو، تو ملک نے کہا تو کہتا تھا یہ ایسا ہے ایسا ہے. ایک مرتبہ اس نے اللہ کہا، بیل کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ملک صاحب ناراض نہ ہو، صبح سے لے کر آج تک تو مرنے میں نے بھی نہیں دیا. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اور میری قوم مانو اس کی بات کو جو لوگوں کو بلاتا ہے. کس کی طرف؟ وہ کہتا ہے حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، بگڑی بنانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، دکھوں میں کام آنے والا، مقدموں میں رہائیاں دلانے والا، حاضر و ناظر، عالم الغیب، مختار مطلق، مختار مطلق، مختار کل، نظر کے لائق، نیازوں کے لائق، منت کے لائق، چڑھاووں کے لائق، دعائیوں کے لائق، پکاروں کے لائق. ادعو الی اللہ
وہ لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جن پہنچے ہیں اپنی برادری میں، ان کو جا کے کہتے ہیں ہماری قوم، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم۔ مسلمانوں، یہ جنوں کی جماعت اللہ کے پیغمبر سے قرآن سن کے ادھر سے چلی گئی، اپنے علاقے میں چلی گئی۔ اب جنوں نے قرآن تو سن لیا، لیکن نبی اکرم، سارے پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ نہ چلا کہ جن آئے میرا قرآن سن کے چلے گئے، جن تو اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل اوحی الی، قل، پڑھو یار پڑھو، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے نبی کو پتہ نہ چلا، میں نے بتایا اوحی الی، آپ کے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے بڑا عجیب قرآن سنا۔ اب مقولہ ہے جنوں کا مقولہ کیا ہے؟ جن کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا۔ علماء کرام اس وقت جن میں جنوں کے مقولے ہیں، یہ مقولات جنوں کے نقل کیے جا رہے ہیں، جنوں کے پھر انا نہیں اللہ ہونا چاہیے تھا۔ چلو پھر کبھی انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اچھا جنوں جو عجیب قرآن تم نے سنا، وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الرشد، وہ رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا پھر تم نے کیا کیا سن کر؟ اور اگی کے لوگوں سنو، جن کہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن دلوں سے زنگ اتارتا ہے۔ یہ جن نکلے تھے غیر اللہ کے پجاری تھے، نکلے تھے، واقعہ کیا بنا؟ اب پتہ چلا کہ قرآن اترا ہے۔ پھر جو قرآن سنا کیسے زنگ اتر گیا؟ کہتے ہم نے سنا قرآن جو رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف، فآمنا بہ، ہم نے قرآن کا مسئلہ مان لیا، ہم نے قرآن کا مسئلہ، اللہ کرے انسان بھی مان لیں، آمین تو کہتے ہیں۔ جن کہتے ہیں فآمنا بھی، جو کچھ قرآن کہتا ہے ہم نے مان لیا ہے، فآمنا بھی۔ آخر نتیجہ کیا نکلا؟ اتنا جو تم نے سفر کیا، پھر مکے پہنچے، پھر قرآن سنا، برادری میں گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ اوگی کے مسلمانوں گواہ رہنا، یہ نتیجہ نکلا ہے قرآن سننے کا۔ وہ کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ہے قرآن سنا ہے، اب قرآن سننے کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک۔ آپ نے بھی کیا سنا؟ کیا سنا؟ یہاں کیا بیان ہوتا ہے؟ جب قرآن آئے گا وہاں شرک دفع ہو جائے گا، وہاں شرک دور ہوگا۔ جنوں کا نتیجہ نکلا، ہمارا بھی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جب ہم قرآن سنیں پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ذات میں نہ صفات میں، پھر شرک اکبر بھی نہ ہو، شرک اصغر بھی نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔